سلام پاکستان، جی ایس نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں یاسین۔ بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ کی ہدایت پر روٹی اور نان کی نئی قیمتوں پر عمل درآمد کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس متحرک ہو گئے۔ ضلع بھر میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی تندوروں اور ہوٹلوں پر چھاپے مارے 15 گراں فروشوں کو 43,000 روپے جرمانے کیے۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے کہا کہ تندور اور ہوٹل مالکان نرخ نامے نمایاں جگہوں پر آویزہ کریں، روٹی اور نان کے مقررہ نرخوں پر فروغ یقینی بنائیں۔ مزید جانتے ہیں حکیم شمون نذیر سے۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ کی ہدایت پر روٹی اور نان کی نئی قیمتوں پر عمل درآمد کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک ہو گئے ہیں۔ ضلع بھر میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی تندوروں اور ہوٹلوں پر چھاپے مارے اور 15 گراں فروشوں کو 43,000 روپے جرمانے کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق 100 گرام روٹی کی نئی قیمت 15 روپے اور 120 گرام نان کی قیمت 20 روپے مقرر کی گئی ہے۔ کسی بھی صورت میں خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ دکاندار روٹی کی مقررہ قیمت کے ساتھ ساتھ پورا وزن بھی یقینی بنائیں۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے، کسی کو بھی عوام کا استحصال کرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تندور اور ہوٹل مالکان نرخ نامے نمایاں جگہوں پر آویزہ کریں، روٹی اور نان کی مقررہ نرخوں پر فروخت یقینی بنائیں۔ جی مانسہر ابراہیم سٹی رپورٹر سابقہ امیدوار قومی اسمبلی NA-14 سلیم عمران سواتی کی لاہور میں اسلم اقبال کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں شرکت۔ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اعظم خان سواتی، اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف کمال سلیم سواتی، MP اکرام غازی، اسلم تنولی، خالد چوہان کی لاہور میں اسلم اقبال صاحب کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جن سے فردن ملاقات ہوئی اور سیاسی سماجی موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی۔ چترال میں جمعے کے روز سے مسلسل بارش کے باعث مختلف ندی نالوں میں طغیان نے تباہی مچا دی۔ چمرکنڈ گاؤں میں رابطہ سڑک، پیدل پل، آبپاشی کی نہر اور پانی کی پائپ لائن بھی سیلاب کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں۔ لوگوں کا شہر اور دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ہے اور گھروں میں محصور ہو چکے ہیں، جبکہ پورے علاقے میں مواصلاتی نظام درہم برہم ہے۔ تفصیل بالحماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ ان بارشوں سے کہہ دے کہیں اور جا بسے، کچا میرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ جمعہ کے روز سے چترال میں مسلسل بارش، جبکہ پہاڑوں اور بعض نشیبی علاقوں میں برفباری بھی ہو رہی ہے۔ حالیہ بارش کی وجہ سے مختلف ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کئی علاقوں میں سڑکیں بند ہیں۔ لوور چترال کے چمرکنڈ کوف گاؤں میں مسلسل بارش کی وجہ سے رابطے کا سڑک، پیدل پل، آبپاشی کی ندی اور پانی کا پائپ لائن مکمل طور پر دریافت ہو چکا ہے۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پل اسکول جانے والے کئی طلبہ و طالبات کا واحد راستہ تھا، جبکہ پانی کی ندی بہنے کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ زمین بھی بنجر ہونے کا خدشہ ہے۔ یہاں پہ جو بارشوں سے سب سے زیادہ جو تباہی ہوا ہے وہ یہ ایریگیشن چینل ہے۔ اس ایریگیشن چینل سے آلموسٹ تقریباً چمرکون کی جو 80% آبادی ہے وہ جو ہے ان کی ساری زمینیں بنجر ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسرا جو ہے اس ایریگیشن کے اوپر ایک چھوٹا سا پل بھی تھا، جہاں سے اسکول کے بچے بچیاں اور گاؤں کے لوگ ان کا وہاں سے آنا جانا ہوتا تھا۔ تو یہ ایریگیشن چینل گرنے کی وجہ سے یہ پل بھی متاثر ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ جو پورا ایریگیشن جو زمینات ہیں وہ بھی جو ہے پورے چمرکون کا بنجر ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جلد از جلد کم از کم یہ ایریگیشن چینل کو جلد از جلد بحال کیا جائے۔ موجودہ بارش سے بندے کا گھر بالکل نقصان میں کے زد میں آ گیا ہے، اور بارش سے مسلسل فصل کا زمین بھی گر رہا ہے۔ حالیہ بارش کی وجہ سے اس نالے کا پانی بہت زیادہ آ گیا، اس وجہ سے جو پول تھا 2 گاؤں کو ملا رہے تھے وہ گر گیا، اور اس پول سے اس گاؤں کو پانی بھی جا رہا تھا، تقریباً 1000 ایکڑ زمین سیراب ہو رہے تھے، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اور خاص کر بچوں کو اسکول کے لیے آنے جانے کے لیے یہی راستہ استعمال ہو رہا تھا، یہ راستہ بھی دریابوت ہو گیا ہے۔ ہم حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ وہ بر وقت کارروائی کر کے ہمارا جو مطالبہ ہے، جو مسائل ہے، مسائل حل کریں۔ یہاں ہمارے حالیہ بارش کی وجہ سے ہمارے پینے کا پانی اور ایریگیشن سارے تباہ ہو گئے ہیں، اور ہمارے پائپوں کو پانی بہہ کر لے گیا ہے، اور اس وجہ سے ہمیں سخت تکلیف کا سامنا
मौसम रहे। और हमारे बागात जो अनार की वजह से मशहूर है हमारे गांव, और वो भी तबाह हो रहे हैं। और हुकूमत वक़्त से पुरज़ोर अपील है कि हमारे इस मसाइल को हल करके हमारी मदद फरमाई जाए। विलेज कौंसिल चेयरमैन अब्दुल हक का कहना है कि पानी बहाल न होने से अनार के बागात भी तलब होने का खतरा है, जो यहाँ के लोगों का आमदनी का वाहिद जरिया है। गुज़श्ता जुमे के रोज़ से शदीद बारिशों की वजह से जो आपके मेरे बगल में जो नज़र आ रहा है इरिगेशन चैनल, ये इस वीसी का 80% जो हमारे जो लैंड है ये इस पे इन्हिसार है, और ऊपर उसका पुल भी है। यहाँ पे शदीद बारिशों की वजह से ये इरिगेशन चैनल भी मुतासिर हो चुका और ये पुल भी मुतासिर हो चुका है। यहाँ पे ये पुल से इस मस्जिद के लिए और मदरसे और गांव के लोग यहाँ पे उनका आमद रफ्त का एक वाहिद ज़रिया है। इस पुल की वजह से वो मदरसे और मसाजिद के लिए वो आते हैं। तो मेरा PDA में, NDA में और हुकाम बाला से ये गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इसके लिए फ़ंड मुहैया करके और हमारा जो बुनियादी जो मसाइल है ये हल कर लें। मुकामी लोग PD में सूबाई वज़ीर आला और मुतालिका इदारों से मुतालबा करते हैं कि चमरकुन गाँव में राब्ता सड़क के किनारे हिफाजती दीवार, पैदल पुल और पानी के मंसूबे फौरी बहाल किया जाए, ताकि उनकी कड़ी फसलें और फलदार दरख्त के बागात खुश्क होने से बच जाए। वाज़ेह है कि कोफ गाँव में सड़क दरियाबुर्द होने से कई गाड़ियाँ उस पार पहुँच चुकी है, जबकि मुसलसल बारिश की वजह से कई मकानात और ज़री ज़मीन को भी नुकसान पहुँचा है। मुसलसल बारिश और सैलाब की वजह से चमरकुन गांव में न सिर्फ लिंक रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, बल्कि यहां पे पैदल पुल, आपाशी की नहरें और पानी की पाइपलाइन भी बह चुके हैं। मुतासर लोग पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इन सड़कों पुल के साथ साथ इनकी आपाशी की जो पाइपलाइन है और नहर है उसको भी बहाल किया जाए। कहीं ऐसा न हो कि यहाँ पे मीठे और रसीले अनार के वो बागात भी खुश्क हो जाए, जो यहाँ के लोगों की आमदनी का वाहिद ज़रिया है। चतरा से ब्यूरो चीफ अहमद गुलाम फारूकी, GSTV UK। खबर शाम करते साहिवाल सरगोदा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। सरगोदा की तहसील साहिवाल में मंगूवाली के इलाके में दरीना दुश्मनी पर 2 अफराद को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। वाक़े पर इलाके में खौफ व हरास की लहर दौड़ गई, फिजा सोगवार है, जबकि RPO सरगोदा ने नोटिस देकर रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक 15 पर कॉल के जरिए पुलिस को इत्तला दी कि मोहम्मद कैसर और आजम फारूक नामी 2 अफराद को अगवा कर लिया गया है। जिसके बाद मकामी अफराद ने पुलिस को बताया कि अगवा होने वाले दोनों अफराद की लाशें सड़क पर पड़ी हैं, जिन्हें नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है, जिस पर मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों अफराद को सीने पर फायर मार कर कत्ल किया गया है, जिसकी वजह से मकतूलीन की भट्टी ग्रुप से पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। याद रहे कि मकतूलीन के वालिद को पहले ही कत्ल किया जा चुका है और इस केस की पैरवी मकतूल के कत्ल होने वाले यही 2 बेटे कर रहे थे। Big winter sale. Garments up to 25% off. Gents variety up to 35% off. Ladies suit up to 50% off. Ladies jersey up to 20% off. Ladies variety up to 20% off. Fancy variety up to 15% off. Kids variety up to 35% off. Shows variety up to 50% off. Jewelry and cosmetics up to 10% off. You're watching GSTV UK. Keep watching.